امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتے ہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلام اللہ میں تحریف یعنی اس کو بدل ڈالنا یہود کا شیوا ہے۔ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسے بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی ان یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، یہی عام معنی ٹھیک ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی اے نبی مشرکوں میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے بلکہ قرآن سنے، تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے، رسول اللہ کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق و باطل، باطل کو حق کر دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی۔ ہاں کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے، مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق رسول ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو، پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوف یہودیوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ، پھر دوسرے میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تم یہ جو چپ کے اپنے گروہ سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ، اور تم جو اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو تمہارے اس برے کام سے میں بخوبی آگاہ ہوں، اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اس تمہارے اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح حاصل ہے۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لفظ امی کی وضاحت۔ امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، امیون اس کی جمع ہے۔ رسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ الی آخر الآیہ، کہ آپ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کی شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا، یعنی 29 دن کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں ان پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی، نہ کسی کتاب کو مانا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے۔ لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ امانی کے معنی باتیں اور اقوال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کذب آرزو، جھوٹ باندھ لینے کے معنی بھی کیے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے الا اذا تمنا، یہاں تلاوت کے معنی میں صاف ہیں۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے، اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ فضول باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ڈکارتے یعنی ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی، جس کی آگ تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ لیکن اس سلسلے میں وارد شدہ سند کے اعتبار سے حدیث بالکل منکر و ضعیف ہے۔ ویل کے معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ویل، ویح، ویس، ویح، ویکھا، ویبا سب ایک ہی معنی میں ہیں، گو بعض نے ان الفاظ کے جدا جدا معنی بھی کیے ہیں۔ لفظ ویل نکیرہ ہے اور نکیرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز لکھا ہے، لیکن ویلن کی قراءت نہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف کی، اس کو بدل دیا، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھیلایا، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر ان کی تحریف شدہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد تمام دنیا کا مال مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔